حضور علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ حضور سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ان تجعل للہ ندا، کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، وہو خلقک، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا، تجھے تخلیق کیا، اور تو اس کا شریک بنا کے بیٹھ جائے، کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو راوی نے عرض کی کل تو ثم ایو، حضور پھر اس کے بعد؟ تو آقا کریم نے فرمایا ثم ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، تو بچے کو اس لیے قتل کر دے کہ یہ کس طرح میں اس کو پال سکوں گا، بچے کو ضائع کر دینا، اس کو قتل کر دینا۔ اللہ فرماتا ہے نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی دیں گے۔ تیسری بات حضور نے فرمایا ان تزانی بحلیلۃ جارک، آپ ہمسائے کی بیوی کے ساتھ بدکاری کریں، تو یہ بڑے گناہوں میں سے۔ ہمسایہ ماں جائے کی طرح ہوتا ہے، اس کی دیوار سانجھی ہوتی ہے، اس کی عزت سانجھی ہوتی ہے، اور اگر کوئی شخص طاق میں رہے اور ہمسایوں کے گھر گھس کے ان کی آبرو ریزی کر دے، تو یہ تین بڑے گناہ جو ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ لا احد اغیر من اللہ عز وجل، اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں ہے، اللہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے، اور اس کی غیرت کا تقاضا یہ ہے وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ اس نے بے حیائی کو چاہے وہ پوشیدہ طور پہ کی جائے یا اعلانیہ طور پہ کی جائے، اس کو پسند نہیں کیا، اور اس سے اس نے منع کر دیا، لوگوں کو روک دیا، حرام قرار دے دیا، اس لیے کہ وہ خود غیرت مند ہے۔ غیرت مند مالک غیرت کا سبق دیتا ہے اپنی مخلوق کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فحش کام کے قریب نہ جانا، وہ اعلانیہ طور پہ کرو یا وہ مخفی طور پہ کرو۔ تو مفسرین نے لکھا کہ جو بدکاری ہے وہ مخفی فحش ہے، اور شراب نوشی یہ اعلانیہ فحش ہے۔ شراب نوش جو ہے وہ چھپ نہیں سکتا، بدکار بعض اوقات ایک مدت کے لیے چھپ جاتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو بدکار ہے وہ دنیا کے اوپر رسوا ضرور ہوتا ہے، اس کے چہرے کا نور چھین لیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر مصیبتیں مسلط کر دی جاتی ہیں، اور اللہ کے قہر و غضب کا شکار ہوتا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، نیک لوگوں کی دعاؤں سے اس کا حصہ نکال لیا جاتا ہے، لیکن بہرحال ایک مدت کے لیے چھپ جاتا ہے۔ لیکن شرابی اپنے جرم کو نہیں چھپا پاتا، تو کہا کہ جو مخفی جرم ہے وہ بدکاری ہے، اور جو ارشاد فرمایا قرآن نے کہ جو ظاہر جرم ہے اس سے مراد جو ہے وہ الخمر ہے، شراب ہے، اور ہر نشہ دینے والی چیز سے حرام کی حرمت آئی۔ کل مسکر خمر وکل خمر حرام، فرمایا ہر نشہ آور چیز شراب ہے، اور ہر شراب حرام قرار دے دی گئی ہے۔ اب یہاں بھی لوگ دلیلیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، میاں وہ بھی ایک مشروب ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میاں جب رب نے کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی۔ ایک یہودی کے پاس ایک مسلمان مہمان ٹھہرا، تو اس نے انگور پیش کیے، تو اس نے بڑے شوق سے لیے، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ شراب لے آیا۔ اس نے کہا استغفر اللہ، میں مسلمان ہوں، میں شراب نہیں لیتا۔ تو اس نے ہنس کے کہا یہ جو انگور آپ نے کھائے ہیں شراب اسی سے کشید ہوتی ہے۔ تو اس مسلمان نے کہا کہ آپ کی اہلیہ کدھر ہے؟ تو اپنی اہلیہ کو بلا لایا، تو کہا آپ کی کوئی اولاد بھی ہے؟ کہا ہاں میری بیٹی ہے، اس کو بھی بلا لاؤ۔ تو اس کو بھی بلا لایا۔ جب دونوں آ کھڑی ہوئی تو کہا کہ یہ حلال ہے تیرے لیے، اور یہ بیٹی اسی کی ہے، اور یہ حلال نہیں ہے۔ تو جب اس یہودی نے یہ بات سنی فقال اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کہا اتنی خوبصورت دلیل، اتنی خوبصورت دلیل۔ کہا انگور سے شراب نکلی ہے تو شراب حرام کیوں، انگور حلال کیوں؟ تو کہا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہے، تمہاری بیٹی تمہارے لیے حرام کیوں؟ کہا بات سمجھ میں آ گئی۔ تو میرے رب نے، بعض کا تو اس کی حکمتیں ہمارے علم میں نہیں ہوتی، اور حکمت نہ جاننے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یار یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہی تو ہمیں بتایا گیا
کہ جو سمجھ میں آئے اس کو بھی ماننا ہے، جو نہیں سمجھ میں آئے اس کو بھی ماننا ہے۔ ہم جنت کو مانتے ہیں نا، دیکھا ہے، یا رب کو مانتے ہیں، دیکھا ہے، وہ سمجھ میں آتا ہے، تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ ہم تو سب سے بڑی حقیقت کو بغیر دیکھے مانتے ہیں، بغیر سمجھے مانتے ہیں۔ ادراک فہم کی حدود سے ورا ہے، عقل و خرد کے دائروں سے ورا ہے، لیکن اس حقیقت کو ہم مانتے ہیں تو اس کے کہے ہوئے کو کیوں نہیں مانیں گے؟ قرآن کہتا ہے کن کے بارے میں؟ حضور کے غلاموں کے بارے میں، حضور کے صحابہ کے بارے میں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پہ سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں نرم۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ان کی سختی کفار کے لیے تھی، اور کفار کے کلیجے چیر کے رکھ دیے اور آگے بڑھ گئے، اور تاخت و تاراج کر کے رکھ دیا دنیا کی سپر طاقتوں کو، اسلام کے جھنڈے دنیا کے کونے کونے پہ گاڑ دیے۔ یہ ان کے سینے میں وہ امڑتے ہوئے طوفان تھے جس کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ بدر کی کہانیاں دیکھیں، صرف 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 تلواریں، اور جن کے پاس تلوار نہیں تھی کھجور کے ڈنڈے توڑ لیے۔ یہ اللہ کے مجاہد تھے، چلے تھے جنگ کرنے کو۔ کیا جذبوں کی فراوانی تھی، کیا دل آویز کہانیاں ہیں ان کی عزتوں کی، کیسے کھڑے ہوئے، کس شان سے کھڑے ہوئے۔ تو قرآن تو یہ بتاتا ہے، سیر کی کتب تو یہ بتاتی ہیں، رسول اللہ کے فرمان تو یہ بتاتے ہیں کہ کفار کو انہوں نے چیر کے رکھ دیا اور آگے بڑھے، اور کفار کے لیے سخت تھے لیکن آپس میں نرم تھے۔ اب عبداللہ ابن سبا کے متبعین کی گھڑی ہوئی لولی لنگڑی روایات یہ بتاتی ہیں کہ یہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ تو مجھے بتائیں، ہمارے نظریے کے لیے جو دلیل چاہیے وہ قرآن اور حدیث سے لیں گے یا عبداللہ ابن سبا کے متبعین کی گھڑی ہوئی روایات سے لیں گے؟ تو قرآن تو یہ بتاتا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں نرم دل تھے۔ باقی ایک باشعور معاشرے کے اندر اختلاف رائے ہو جانا وہ ایک الگ بات ہے، وہ میرا آپ سے ہو سکتا ہے، آپ کا میرے سے ہو سکتا ہے۔ آپ جتنی دور سے چل کے آئے ہیں، محبتوں کے ساتھ آئے ہیں، ایک محبت لے کر آئے ہیں، لیکن میری کسی بات سے آپ کو اختلاف ہو جائے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں آپ کو اپنے مخالفین کی فہرست میں شامل کر دوں۔ تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ اہل رائے کے درمیان رائے کا اختلاف، باشعور لوگوں کے درمیان کسی چیز کا اختلاف، یہ امر آخر ہے۔ اختلاف آخر اور چیز ہے، مخالفت اور چیز ہے، رائے کا اختلاف اور چیز ہے، حسد بغض کینہ اور چیز ہے۔ تو قرآن نے جو بتایا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں نرم دل تھے، آپس میں بھی ان کی محبت تھی، اور اہل بیت کے ساتھ ان کا جو ربط و رشتہ تھا وہ عقیدت کا تھا، گہرا تھا، مضبوط تھا۔ یہ آپس میں ہر وقت جو تاریخی کہانیاں بتاتی ہیں کہ دستوں گریبان رہتے تھے، ایسا قطعاً نہیں ہے، بلکہ ان کی پیار کی کہانیاں ہیں۔ مسجد سے باہر نکلتے ہیں جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے امام حسن کھیل رہے ہیں، بچے تھے، تو حضرت ابو بکر اٹھا کے کندھوں پہ بٹھا لیتے ہیں، اللہ اکبر، کندھوں پہ بٹھا لیتے ہیں، اور حضرت علی سے مخاطب وہ کہتے ہیں یہ تیرے جیسا تو نہیں، یہ تو حضور جیسا ہے، اس کی شکل تو حضور سے ملتی ہے۔ تو مولا علی آگے سے مسکرا رہے ہو، کہتے ہیں یہ شبیہ رسول ہے، علی یہ تیری شبیہ نہیں، یہ رسول اللہ کی شبیہ ہے۔ تو یہ محبت کی کہانیاں نہیں تو اور کیا ہیں؟ یہ الفت کا جہاں آباد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ان کے دلوں کے اندر جو ایک دوسرے کے لیے محبتیں۔ ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ میں یہ واقعہ لکھا ہے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر کا دور خلافت تھا، میں رات کو سویا تو خواب دیکھتا ہوں۔ خواب میں کیا دیکھا کہ مصلی پہ کھڑے ہیں مسجد نبوی میں حضور اور نماز پڑھا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں حضور نے 2 مخصوص صورتیں پڑھی، پھر حضور نے سلام پھیرا، تو سلام جب حضور پھیرتے تھے تو بہت جلد رخ پلٹ کے صحابہ کی طرف کر لیتے تھے۔ حضور جانتے تھے صحابہ میری زیارت کے لیے ترس گئے ہوں گے، چونکہ اتنے لمحے بھی کب گزرتے تھے۔ تو حضرت علی فرماتے میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی خاتون باکورہ لے کے کھجوروں کی شکل میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ اب جو جتنے بھی نمازی تھے حضور نے ان کو بانٹنا شروع کر دیا، ایک ایک کھجور حضور نے سب کو عطا کی۔ تو کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے بھی ایک کھجور عطا کی، جب میں نے اس کو کھایا تو اتنی لذیذ تھی کہ زندگی میں اتنا مزہ کبھی کھجور کا آیا نہیں تھا۔ حضور نے مجھے ایک دی، باقیوں کو بھی ایک ایک عطا کی۔ میرے دل میں تھا کہ حضور سے عرض کروں حضور مجھے ایک اور عطا کر دے،
لیکن ادب حیا مانے رہا. میں آرزو رکھنے کے باوجود دوسری کھجور مانگ نہیں سکا. اسی اثنا میں میری آنکھ کھل گئی. آنکھ کھلی تو کھجور کا ذائقہ میرے منہ میں موجود تھا. مسجد نبوی میں ادھر اذان ہو رہی ہے. میں نے جلدی سے وضو کیا اور سنتیں پڑھی اور مسجد نبوی میں پہنچا تو حضرت عمر نماز پڑھا رہے تھے. اور جو صورتیں رات خواب میں حضور سے میں نے سنی تھی حضرت عمر بھی وہی تلاوت کر رہے تھے. مجھے لگا کہ رات والے خواب کی کوئی تعبیر تو نہیں ہے. خیر جب سلام پھرا تو حضور کے طریقے کے مطابق وہ بھی رخ پھیر کے صحابہ کی طرف بیٹھ گئے. میں نے دیکھا ایک طرف سے ایک خاتون کھجوریں لے کر کے بھی آ گئی. اب مجھے پکا ہو گیا کہ خواب کی تعبیر ہی ملے. خیر حضرت عمر بانٹنے لگے تو مجھے بھی کھجور دی. میں نے وہ کھائی تو واقعی وہ بہت لذیذ تھی. حضور سے تو مانگ نہیں سکا تھا, ادب حیا مانے رہا تھا, لیکن جناب عمر سے تو دوستانہ تھا. ان سے میں نے بے تکلف کہہ دیا, عمر ایک کھجور سے کام نہیں چلے گا, مجھے ایک اور دو. تو جناب عمر نے میری جانب معنی خیز نظروں سے دیکھا اور پھر مسکرا کے بولے حضور نے دی تھی کہ میں بھی دوں. ان کی تو آپس میں دوستیوں کا تعلق تھا, ان کی تو محبتوں کے رشتے تھے اور ہم ان کو آپس میں کھڑا کیا ہوا ہے. تو قرآن کہتا ہے روحا ماؤ بینہم. آپ کے عقیدے کی بنیاد کیا ہونی چاہیے صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں؟ قرآن کس نص سے روحا ماؤ بینہم. روایت کوئی کتنی بھی بڑی کتاب میں کیوں نہ لکھی ہو, اس میں سکم ہو سکتا ہے, راوی جھوٹ بول سکتا ہے, لیکن قرآن کی تو قطعی بات ہے نا. اس لیے قرآن کہتا ہے روحا ماؤ بینہم. یہ تو آپس میں پیار کرنے والے تھے, یہ تو آپس میں محبت کرنے والے تھے. ان کا تو الفتوں کا رشتہ تھا, ایک دوسرے کے وزیر اور مشیر رہے ہیں, ایک دوسرے کے کاموں میں ان کی معاونت کرتے رہے ہیں. یہ تو محبت کے ربط اور رشتے رکھتے تھے اور ایک دوسرے سے پیار کا رشتہ بڑا گوڑا تھا. اللہ ہمیں صحابہ اور اہل بیت کی چوکھٹ کا غلام رکھے.